جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج کے سلسلے میں پھر سے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے آج کے سلسلے میں بھی کچھ ایسی باتیں اور بالخصوص جو قرآنی واقعات ہیں، قرآنی واقعات میں سے دو واقعات کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھیں گے اور پھر اس سے عبرت کے کچھ مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے اور انہوں نے جو غلطیاں کی اور رب کو ناراض کرنے والے کام کیے، ایسے کام ہمیں کرنے سے رب ہماری حفاظت فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ آج کی یوں سمجھ لیں کہ ہماری ٹاپک یہ ہے کہ قرآنی واقعات سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے، اور بنیادی طور پر ہم آج دو واقعات لے کر چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے جو واقعات قرآن کریم میں ارشاد فرمائے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں وہ واقعات بھی ہیں کہ اللہ پاک نے ان قوموں پر انعامات بھی نازل فرمائے، انہیں انعامات بھی عطا فرمائے اور انہیں نعمتوں سے نوازا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ قہر الہی میں گرفتار بھی ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر غضب بھی فرمایا، عذابات ان کے اوپر نازل فرمائے۔ ان تمام میں سے ایک قوم ایسی گزری ہے کہ جسے کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ جی ہاں، بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، اور یہاں تک کہ اسے اپنی ولایت بھی عطا فرمائی تھی، اور اس شخص کا نام ہے بلعم بن باعورہ۔ یہ ایسا عبادت گزار شخص تھا کہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد شخص تھا، اور یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی سعادت عطا کی تھی کہ اسے اسم اعظم کا علم بھی تھا، اور یہ مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا کرتی، اور پھر روحانیت کے ایسے درجے پر یہ پہنچا ہوا تھا کہ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ بہرحال اس کی شاگردوں کی جو تعداد تھی نا، یہ بھی بہت زیادہ تھی، اور مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی صرف دواتیں، یعنی کہ لکھنے کے لیے جو قلم وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی تعداد جو ہے نا یہ 12,000 کی تھی۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ لکھنے کے لیے جو قلم اور انک پاٹس وغیرہ ہوتے ہیں، جب انہی کی تعداد اس کے پاس 12,000 کی تھی، تو پھر اس کے علم کا عالم کیا تھا ہوگا، اس کی درسگاہ کا عالم کیا تھا ہوگا، اور پھر یہ کہ اس کے شاگردوں کی تعداد کتنی تھی ہوگی۔ تو اب اتنا علم والا شخص، متقی، پرہیزگار، زہد و تقوی کو اپنائے ہوئے، اور ایسی روحانیت کے درجے پر پہنچا ہوا ہو کہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرے، مستجاب الدعوات ہو، اسم اعظم کا علم جانتا ہو، تو اب آپ غور کریں کہ اللہ پاک نے اسے کیسی نعمتوں سے نوازا تھا۔ لیکن اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ہمارا رب ہماری حفاظت فرمائے
کہ یقیناً وہ رب ہے ہمارا اور اسی کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، بس رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنی خفیہ تدبیر سے ہماری حفاظت کرے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور یقیناً ایمان یہ سب سے افضل چیز ہے، اور ایمان یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ بندے کا اگر ایمان ہی برباد ہو جائے تو پھر اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہ آئے گی۔ بہرحال اب اس کے ساتھ ہوا کیا، آئیے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، ایک قوم گزری ہے آپ کی امت کے اندر جسے کہتے ہیں قوم جبارین۔ جی ہاں، تو قوم جبارین کی طرف حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مقابلے کے لیے اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر جب ان کی طرف روانہ ہوئے، تو ان کی روانگی کے بعد یہ جو قوم تھی نا بلعم بن باورا کے ساتھ جو رہتی تھی، اور یہ قوم جبارین کے اندر ہی شامل تھا، یہ انہی کے ساتھ رہا کرتا تھا، انہی میں سے ایک فرد تھا، تو بلعم بن باورا کے پاس یہ قوم جبارین کے لوگ آئے، اور آ کر جو ہے نا وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بہت سارے لوگوں کی تعداد کو لے کر کے یہ ہم سے مقابلے کے لیے تشریف لے آ رہے ہیں، اور پھر اس کے پاس آئے بلعم بن باورا کے پاس، اور قوم جبارین کے افراد نے جو ہے نا اس سے کہا کہ معاذ اللہ عز و جل حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ الزامات لگانے لگے، اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ یہ ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیں اور ہمیں یہاں سے نکال کر بنی اسرائیل کو جو ہے نا وہ یہاں پر آباد کر دیں۔ لہٰذا وہ چاہنے لگے، قوم جبارین کے لوگ بلعم بن باورا سے کہنے لگے کہ ہم تیرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم مستجاب الدعوات ہے، کہ تیری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کر تاکہ وہ شکست کھا کر یہاں سے واپس چلے جائیں۔ بلعم بن باورا نے جب یہ بات سنی کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنی ہے، تو اس کی چیخ نکل گئی اور وہ کانپ اٹھا اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ تمہارا ناس ہو، بولے تم کہہ کیا رہے ہو اور کیا کروانا چاہتے ہو مجھ سے، کہ خدا کی پناہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ، جن مؤمنین کی جماعت کے ساتھ وہ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، ان کے ساتھ صرف مؤمنین نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعت بھی ہے، اور ان پر بھلا میں کیسے جو ہے نا وہ بد دعا کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر، گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس کو کہنا پڑا کہ چلیں ٹھیک ہے، استخارہ کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، اب استخارہ کیا ہوتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ حدیث پاک کے اندر استخارہ کی جو ہے نا ترغیب دلائی گئی ہے کہ جب کوئی اہم کام ہو، نماز کا طریقہ اس کا بتایا گیا، دعا کا طریقہ جو ہے نا وہ بتایا گیا، پھر استخارہ کا ایک اپنا علم ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے کچھ اہم معاملات پر یہاں رک کر اگر میں ایک بات آپ کو عرض کروں، تو وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام آپ کی لائف میں آئے تو کوشش کریں کہ اس سے پہلے جو ہے نا استخارہ کر لیں۔ لوگ جو ہے نا جیسے کوئی نیا کاروبار کر رہے ہوں، یا نکاح کا معاملہ ہوتا ہے، یا کوئی ایک اہم اور جس کو امپورٹنس دی جاتی ہے ایسے کام کو، تو اس سے پہلے جو ہے نا ایک تعداد ہے جو الحمدللہ عز و جل استخارہ کرتی ہے، اور استخارہ جو ہے نا یہ نماز کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جن کو استخارہ کا علم حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ سیکھتے ہیں استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، تو وہ استخارہ کر کے بتاتے بھی ہیں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی علم غیب والی بات نہیں ہوتی، بلکہ ایک جو ہے نا حدیث پاک میں جو ایک طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کام تمہارے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ الحمدللہ عز و جل آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ عاشقان رسول کی یہ دینی تحریک، جس کے اندر باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے روحانی علاج، الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے بہت سارے مسائل پر، کسی بھی طرح کے مسائل ہوں، جسمانی، روحانی، گھریلو معاملات ہیں، تو ان پر تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، اور یہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، اور آن لائن یہ استخارہ کی سروس بھی الحمدللہ عز و جل یہ رکھی ہے۔ آپ پورے ہندوستان بھر میں کہیں سے بھی آپ کال کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسئلے کو سن کر آپ کا استخارہ بھی کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ عز و جل اسی بنیاد پر تعویذات بھی آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے نا یہ پرووائڈ کیے جائیں گے۔ تو بہرحال ضمناً یہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ضرور اس سروس سے آپ فائدہ اٹھائیے اور تعویذات بھی حاصل کیجیے، اور استخارہ کے ذریعے سے معلومات حاصل کر کے اپنے اہم کاموں کو، اہم امور کو انجام دیجیے گا۔ بہرحال آئیے ہم پھر دوبارہ واقعے کی طرف بڑھتے ہیں،
اور بلعم بن باورا نے جب قوم جبارین سے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں استخارہ کر لیتا ہوں پہلے، اگر استخارہ کے بعد مجھے اجازت اگر مل جاتی ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور میں ان کی قوم کے لیے بد دعا کروں گا۔ جب اس نے استخارہ کیا بد دعا کے لیے تو اسے اجازت نہیں ملی، تو پھر جب قوم دوبارہ اس کے پاس آئی تو اس نے صاف صاف یہ جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بد دعا کس کے لیے کر رہا ہے وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک رسول کے لیے اور مؤمنین کے لیے جو ہے نا وہ بد دعا کرنا چاہ رہا تھا۔ اور بات تو وہی ہے، حق ہے جو اس نے کہی تھی کہ اگر میں ان کے لیے بد دعا کروں تو میں بھی برباد ہو جاؤں گا، میری دنیا بھی برباد ہوگی اور میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ بہرحال جب اس کی قوم نے یہ بات سنی نا کہ استخارہ میں اجازت نہیں ملی اور پھر میں بد دعا نہیں کروں گا، اس نے یہ الفاظ کہے، تو پھر اب کی بار اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ بہت سے جو ہے نا قیمتی اس کے پاس تحفے لے کر آئے، بڑے قیمتی قیمتی جو ہے نا چیزیں لے کر آئے اور اس کے سامنے رکھے، اور بد دعا کرنے پر جو ہے نا اس کے سامنے بے پناہ اصرار کیا کہ یہ ہم تیرے لیے تحفے لے کر آئے ہیں، بس تو یہ قبول کر لے اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کر دے۔ یہاں تک کہ جب وہ مہنگے مہنگے تحفے اس نے دیکھے نا تو بلعم بن باورا پر حرص و لالچ کا بھوت سوار ہو گیا۔ اب دیکھیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا تھا اور اس کے ساتھ انجام کیا ہوا۔ بہرحال جب اس کے اوپر حرص و لالچ کا بھوت سوار ہو گیا نا تو وہ مال کے جال میں پھنس کر ان کی خواہش پوری کرنے پر تیار ہو گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا، جہاں اسے جا کر ایک مقام پر بد دعا کرنی تھی۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگنا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ پاک نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس گدھی نے بلعم بن باورا سے کہا کہ افسوس اے بلعم، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے، کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مؤمنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ مگر بلعم بن باورا کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور مال کی لالچ میں وہ آ چکا تھا، لہٰذا وہ گدھی کی تنبیہ سن کر بھی واپس نہیں ہوا، حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے لوگوں کو، یعنی جو بنی اسرائیل جو قوم تھی، ان کو بغور دیکھا اور بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان دیکھیے کہ وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی اپنی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو، ہم تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کے لیے بلایا تھا اور تحفے تو اسی لیے دیے تھے، اور تم ہو کہ ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ تو کہنے لگا کہ میں کیا کروں، میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے، یعنی بولنا کچھ اور چاہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کی زبان سے جو ہے نا اس کی قوم کے لیے بد دعائیں نکل رہی، یعنی کہ اس کی زبان اس کے قابو میں اب نہیں ہے۔ پھر اچانک اس پر غضب الہی نازل ہوا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے تک آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باورا نے اپنی قوم سے رو رو کر کہا کہ اے میری قوم، افسوس میری دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر قہار وہ غضب جبار میں گرفتار ہو گیا ہوں، جاؤ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کیا ہی شعر لکھا ہے رب کی بارگاہ میں کہ کس کے در پہ میں جاؤں گا مولا، کس کے در پہ میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اب یہ جو قرآنی واقعہ ہم نے سنا ہے، اب یہاں پر غور کریں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے لیے بد دعا کرنا، بالخصوص اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اور تیسری بات یہاں پر جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت کی حرص، اس کی لالچ۔ اب یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ اس کے اوپر توجہ نہ دے اور اس سے رب کی پناہ حاصل نہ کرے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ اپنی خفیہ تدبیر سے میری حفاظت فرما۔ جی ہاں، آج
ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے، اللہ نہ کرے کہ اس کی خفیہ تدبیر میں اگر ہم گرفتار ہو گئے تو کہیں ہمیں اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے، کیونکہ یہ تو وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ پاک نے اپنی ولایت کا شرف عطا فرمایا، روحانیت کے اتنے درجے تک یہ پہنچ چکا تھا کہ اپنے مقام پر بیٹھے بیٹھے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اس میں اعظم کا علم، اپنے دور کا بہت بڑا عالم، عابد، زاہد، متقی، پارسا، اور پھر یہ کہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس لکھنے والے جو ہے نا وہ اتنے سارے موجود، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا اس کے پاس انک پاٹس اور اس قلم رکھے ہوئے 12,000 کی تعداد، جب ایسا شخص جو ہے نا ایمان سے پھر گیا اور اس کی عبادت، اس کی ریاضت کوئی اس کے کام نہ آئی اور وہ ایمان اپنا برباد کر بیٹھا، تو یہ بالخصوص جو 3 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور پھر یہ کہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک اپنی خفیہ تدبیر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی دولت اور اس کی لالچ میں جو ہے نا کبھی مبتلا نہ ہو۔ دیکھیں دنیا کی دولت رہ کر کب تک رہے گی؟ جب تک زندگی باقی ہے۔ اور پھر یہ کہ کسی نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اگر آج جو ہمارے پاس دولت ہے نا، آنے والے فیوچر میں 100 سال کے بعد اگر ہم اپنی دولت پر غور کریں گے، ظاہر سی بات ہے اس وقت تک ہم قبروں میں پہنچ جائیں، لیکن آنے والے 100 سال میں جو دولت ہم چھوڑ کر گئے نا وہ کسی اور کی ہو جائے گی، بھلے ہی جیسے ہماری زندگی ختم تو وہ تو کسی اور کا ہی ہونا ہے، بھلے ہی ہماری وہ اولاد ہی ہوگی لیکن وہ تو کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ ہاں اگلے 100 سال کے بعد جو ہے نا پھر ہماری اولاد میں سے ہی شاید وہ لوگ پیدا ہوں گے کہ جو ہمارا نام تک نہیں جانتے ہوں گے، جی ہاں بالکل نہیں جانتے ہوں گے۔ ہم یہاں اس وقت جتنے چینل کی اسکرین پر حاضر ہیں، ہم میں سے جو ہے نا اپنے دادا کے دادا کا نام کس کو پتہ ہے؟ جی ہاں دولت تو انہوں نے بھی چھوڑی ہوگی نا، دادا کو ہمیں جو ملا تھا یا ہمارے دادا کے والد کو جو ملا تھا وہ انہی کے ذریعے سے ملا تھا، ان کے والد کے بعد جو ہے نا ہمارے دادا تک پہنچا، دادا سے پھر والد صاحب تک پہنچا، والد صاحب سے پھر ہم تک پہنچا، تو ہم اپنی 2-3 پیڑھی کو اگر دیکھیں گے نا تو زیادہ سے زیادہ دادا کا نام ہوگا یا دادا کے والد صاحب کا نام ہمیں یاد ہوگا، لیکن ان کے والد صاحب کا نام ہمیں یاد نہیں۔ تو اگلے 100 سال کے بعد نا ہماری اولاد ہم کو بھول جائے گی، وہ ہماری نسل ہوگی لیکن ہمارا نام انہیں یاد نہیں ہوگا، نہ وہ ہمیں جانتے ہوں گے، ہمارے چہروں کو بھول جائیں گے، ہمارے ناموں کو بھول جائیں گے، ہمارے کاموں کو بھول جائیں گے، اور سب کچھ جو ہے نا وہ ان کے حوالے ہو جائے گا۔ تو پھر ایسی دولت کی لالچ کر کے کیا فائدہ کہ جس کو دنیا کے اندر چھوڑ کر جانا ہے، اور یہ وہ دولت ہے کہ جس کے ایک ایک ذرے کا حساب قیامت کے دن لیا جائے گا۔ تو یقیناً دنیا کے اندر جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے، کما تدین تدان، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ تو بلعم بن باورا نے تیسرا جو کام کیا اس نے، اور تیسری جو مسٹیک اس کے اندر ہوئی وہ یہ تھی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے مؤمنین کے لیے یعنی اللہ کے نیک بندوں کے لیے بد دعا کی۔ تو آج شاید آپس میں بھی نا ہم ایک دوسرے کو تانے دے کر یا کوس رہے ہوتے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھے اور وہ بھی بد دعا کے طور پر اٹھے، اور وہ ہو اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اللہ کے مقبول بندے کے حق میں بد دعا کرنے کی وجہ سے ہماری بھی جو ہے نا دنیا و آخرت برباد ہو جائے۔ بسا اوقات جو ہے نا لوگ اپنی زبان پر جو ہے نا وہ اس طرح کے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان پر لا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو نا بڑا نیک متقی پارسا سمجھا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ شاید ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی کو نقصان میں دیکھتے ہیں نا، ہاں تو بڑی شان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی اسی لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو بھائی آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں، ہاں کہ آپ کی عبادتیں قبول ہو گئی، آپ بڑے نیک ہو گئے، آپ بڑے متقی ہو گئے، کہ آپ کے ساتھ ایسا کرنے پر ہی ایسا ہوا ہے، یہ کنفرمیشن آپ کو کس نے دی؟ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہمیں کسی نے جو ہے نا یہ کنفرمیشن دی، حالانکہ کرنے والے کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے اوپر اس نے زیادتی کی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں بات اپنی پرسنل چل رہی ہے نا، ہماری آپس ہی بات چل رہی ہے کہ اگر ہم پر کسی نے کچھ زیادتی کی ہے تو ٹھیک ہے، ہم رب کی رضا کے لیے صبر کریں، لیکن یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی جب وہ نقصان میں پہنچے تو مجھے نقصان پہنچانے کی وجہ سے ہی وہ نقصان پہنچے گا، یعنی نقصان میں پہنچا ہے، اور پھر شاید یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کرنے والوں کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے، اور شاید لوگ تو تجربے کی کا جملہ بھی لگا دیتے ہیں، ہمارا تو یہ تجربہ، ہم نے بہت سوں کو دیکھا ہے، ہمارے ساتھ جس نے برا کیا ہے نا اس کا اینڈ آف دا ڈے برا ہم نے دیکھا ہی ہے۔ تو بھائی آپ اپنے آپ کو بڑا مقبول سمجھ بیٹھے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کچھ اور جو ہے نا ذہنیت کے ساتھ اپنی لائف کو گزار رہے ہو،
اور دوسرے اینگل سے اگر اس کو دیکھا جائے تو ہماری قبر و آخرت برباد ہو رہی ہے اور رب ہم سے جو ہے نا وہ ناراض ہے، تو لہٰذا رب کی رضا پر راضی رہیے، صبر کیجئے گا، اور پھر اس طرح کے جملے نہ نکالیے اور لوگوں کو جو ہے نا تانے نہ دیجیے گا اور ان کو بد دعائیں نہ دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تانوں کی وجہ سے اور ان بد دعاؤں کی وجہ سے ہماری دنیا و آخرت برباد ہو جائے۔ بہرحال آئیے اب ہم دوسرے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ بھی قرآنی واقعہ ہے اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اور ٹاپک ہی ہمارا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور دنیا یہ مکافات عمل ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا لوٹ کر آتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اب دوسرا قرآنی واقعہ سنتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس سے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ یہ بھی بنی اسرائیل ہی کا واقعہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کا۔ قارون جو ہے نا، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا اور بڑا مشہور اس کا نام ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ معاملات ہوئے، آئیے اس واقعے کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور اس سے بھی کچھ عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قارون حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ شخص ہے اور بنی اسرائیل ہی میں سے ہے، اور پھر یہ تھا کون؟ تو قارون حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ چچا زاد بھائی تھا۔ جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے ایک چچا کا نام تھا یسہر، اور یہ یسہر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی خوبصورت آدمی تھا، حسین و جمیل تھا، اور اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اسے منور کہا کرتے تھے۔ جی ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات شریف کا یہ بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار، وہ با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، چینجز آ گئی نا لائف کے اندر۔ اور شاید آج بھی اس طرح کے نظارے ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بندہ جب تک غریب ہوتا ہے نا، دنیاوی اعتبار سے دولت نہیں ہوتی تو بڑی عاجزی ملن ساری سب کچھ ہوتی ہے، لیکن جب دولت آ جاتی ہے تو پھر بالکل لائف سٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے، انداز گفتگو تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کی لائف میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو ہے نا ایک ایسا شخص تھا جو لوگوں کو بہکایا کرتا تھا، اور وہ تھا سامری۔ تو سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا یہ دشمن ہو گیا، اور بہت زیادہ متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے روبرو فیس ٹو فیس سامنے کھڑے ہو کر یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے تمہارے مال کو لینا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، وہ تمہارے مالوں پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو خلاف کرنے کے لیے اس نے ایک خبیث اور یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک بے حیا اور بے شرم عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام ایک اجتماع میں وعظ فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، تو قارون نے آپ کو ٹوکا کہ آپ نے فلانی عورت کے ساتھ معاذ اللہ بدکاری کی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ پاک کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، دریا میں راستے پیدا فرما دیے، اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کروا کر فرعون سے نجات عطا فرمائی، سچ سچ بتا کہ اصل بات کیا ہے؟ تو وہ عورت سہم گئی، آپ کے جلال کو برداشت نہ کر سکی اور کانپنے لگی، اور اس نے مجموعہ عام میں صاف صاف اس بات کا اقرار کیا اور یہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے، آپ پر الزام لگانے کے لیے تیار کیا ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ دیدہ ہو کر، یعنی آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر آپ دیدہ ہو کر سجدے میں آپ گر گئے، اور با حالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ صرف 2 خبیث لوگوں کے علاوہ تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور اپنی قرابت، وہ رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا کہ میں تمہارے چچا کا بیٹا ہوں، تمہارا چچا زاد بھائی ہوں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر کوئی توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین کے اندر دھس گیا۔ اب یہ جو 2 منحوس آدمی تھے نا، جو خبیث دل والے تھے، یہ قارون کے ساتھ جو کھڑے ہوئے تھے، ان دونوں نے، جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے، لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا بنایا گیا تھا اور اس کا سارا خزانہ، یہ بھی جو ہے نا زمین میں دھسا دیا گیا۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں بالخصوص 2 قرآنی واقعات ہم نے سنے ہیں، اور قارون کا یہ جو واقعہ ہم نے سنا، کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے خاندان میں اگر کوئی عالم دین ہو یا دینی اعتبار سے ایک منصب پر ہو نا، تو شاید ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم بھی بہت کچھ جانتے ہیں، اور ہمارے گھر میں بھی، ہمارے خاندان میں بھی عالم ہیں، یا ہم تو جو ہے نا فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں جو ہے نا فلاں بزرگ پیدا ہوئے تھے، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں۔ یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے گھر کے اندر، آپ کے خاندان میں کوئی عالم دین ہے، کوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا وارث ہے، کہ علماء جو ہے نا یہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ یقیناً آپ جس کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی ولی کامل کی نسل سے آپ پیدا ہوئے ہوں، لیکن یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ تو عالم بن کر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے وہ اس کا قرب حاصل کرنے میں، اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو کیا ہم صرف ان کی نسبت کو لے کر کے رب کو ناراض کرنے والے کام کرتے رہیں گے؟ بھائی جب نسبت اتنی بڑی ہے نا، اور پھر ہم کسی عالم دین سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی ولی کامل کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو گویا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقوں پر عمل کریں۔ آپ اپنے بزرگ کی طرف نظر کریں، آپ اپنے عالم دین کی طرف، اپنے بڑے کی طرف نظر کریں۔ الحمدللہ ان کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی ہے، ان کے سر پر جو ہے نا امامہ بھی بندھا ہوا تھا ہوگا، وہ 5 وقتہ نماز کے پابند تھے، وہ تہجد گزار تھے، وہ رب کو راضی کرنے والے کام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ حرام و حلال کی تمیز کیا کرتے تھے، اور پھر رب کا خوف ان کے دل میں اتنا تھا کہ نیک متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتے، اور خدا کے خوف سے جو ہے نا رات رات یہ رویا کرتے۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمیں بہکاوے میں ڈال رہا ہو کہ بھائی تو اس کے خاندان سے ہے اور تیرا تو بیڑا پار ہی ہو جائے گا، تیرے بزرگ جو ہے نا یوں کر لیں گے۔ یقیناً بزرگان دین قیامت کے دن، علماء اکرام قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کی اور پھر اپنی اتباع کرنے والوں کی یقیناً رب کی بارگاہ میں بخشش کروائیں گے، لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بخشش کا اذن عطا فرمائے گا، اگر اس بات پر بھی غور کیا جائے کہ بخشش کا اذن اگر ایسا ہو، بخشا تو ان لوگوں کو جائے گا کہ جن کو تم چاہتے ہو، لیکن فلاں کی بخشش نہیں کی جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ رب کا حکم ہوگا۔ تو اپنے آپ کو شیطان کے بہکاووں سے بچائیے، اور پھر اپنے بزرگوں پر یقیناً ناز کیجیے گا کہ ہم یقیناً ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں یا ان کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ان کے طریقوں کو چھوڑ کر شیطانی طریقوں پر عمل کرنا، رب کو ناراض کرنے والے کام کرنا، یہ تو پھر بات سمجھ نہیں آتی نا۔ لہٰذا جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔
ہیں، ہمارے بزرگوں نے رب کو راضی کرنے والے کام کیے، اللہ نے انہیں عزت کے تاج عطا فرمائے، انہیں بلندیاں عطا فرمائی، انہیں شہرت عطا فرمائی، اور قیامت تک لوگ ان کا نام لیتے رہتے ہیں، ان کا نام لے کر اپنی مغفرت کی دعائیں ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا میرا عمل ایسا ہے جس طرح میرے بڑوں کا تھا؟ کیا میرے بڑوں کے کردار کے مطابق میرا کردار ہے؟ میرے اخلاق کو دیکھیں۔ اب یہاں پر اگر ہم بلعم بن باورا کے بعد قارون کا جو واقعہ ہم نے سنا، تو یہ کیسا آدمی تھا کہ تورات شریف کا یہ بہت بڑا عالم، اللہ نے بڑی خوبصورتی اس کو نوازی تھی، اور پھر لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر جو ہے نا اس کو منور کہا کرتے تھے۔ جی ہاں، گویا کہ نور والا اسے کہہ رہے ہوں، خوبصورت اسے کہا جا رہا ہے۔ اللہ نے خوبصورتی بھی عطا فرمائی، جوانی بھی عطا فرمائی، دولت بھی اسے عطا فرمائی، پھر یہ کہ علم بھی اسے عطا فرمایا۔ لیکن پھر جب یہ دولت کی لالچ میں مبتلا ہوا تو پھر کیسے کیسے گھنونے کام اس نے کر لیے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی دولت کی لالچ میں آ کر اپنی زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہوں، صدقہ و خیرات نہ کرتے ہوں، غربا کی مدد نہ کرتے ہوں، اور اس کی لائف کے اندر جیسے تبدیلی آئی کہ جب تک غریب تھا تو بڑی عاجزی، ملن ساری، بڑے بہترین اخلاق، لیکن جب دولت آ گئی تو لائف کے اندر اسٹائل میں چینجز آ گیا، اور پھر جو ہے نا وہ تغیر پیدا ہو گیا اور بات ہی کچھ اور ہو گئی۔ تو کہیں ہمارے ساتھ بھی تو ایسا نہیں کہ ہمارے رب نے جو ہے نا ہمیں دولت عطا فرمائی تو ہمارا بھی لائف اسٹائل چینج ہو گیا ہو، اور اب جو ہے نا ہم غریب کو جو ہے نا کوئی پریورٹی ہی نہ دیتے ہوں، اسے کوئی عزت ہی نہ دیتے ہوں، اپنے ساتھ اگر کوئی غریب بیٹھ جاتا ہو تو پھر ہم یہ سمجھتے ہوں کہ بھائی یہ تو میری عزت کے لائق نہیں ہے۔ تو پیارے ناظرین، آج کے جو یہ دو قرآنی واقعات ہم نے سنے ہیں، اسے بار بار سنتے رہیے، اور پھر اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیے، اور یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، کما تدین و تدان، کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے محفوظ فرمائے اور اس کو راضی کرنے والے کام کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں